جب حلف اٹھانے والا راضی تو کیا کرے قاضی، ایک معاملہ جو کہ پشاور ہائی کورٹ میں گیا، وہاں پر سماعت ہوئی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو چیف جسٹس ہے پشاور ہائی کورٹ کے ایس ایم عتیق شاہ صاحب، انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا، وہ فیصلہ انہوں نے سنا دیا اور فیصلہ یہ سنایا کہ جی جو گورنر کے پی ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب، وہ کل 4 بجے نئے منتخب ہونے والے وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی سے حلف لیں، اور اگر وہ حلف نہیں لیتے تو پھر جو اسپیکر ہیں صوبائی اسمبلی کے وہ حلف لیں گے، کیونکہ رابطہ کر لیا گیا تھا اور رجوع کر لیا گیا تھا عدالت سے پی ٹی آئی کی طرف سے، لیکن جب یہ فیصلہ آیا تو اس فیصلے پر جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ تو جمہوریت کی فتح ہو گئی ہے، اور آج اسد قیصر صاحب کو 26ویں ترمیم جو ہے اس سے متعلق انہوں نے کس انداز میں کیا کہا، انہی کی زبانی آپ سنیے اور دیکھیے اسد قیصر صاحب نے۔ آج جمہوریت کی فتح ہوئی ہے، آج قانون کی فتح ہوئی ہے۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے انصاف کا ساتھ دیا، میرٹ پہ فیصلہ دیا، اور یہ فیصلہ اگر عدالتیں اتنی جرت سے فیصلے دیتی ہیں تو پوری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اس قسم کا فیصلہ آنا ایک بہت جرت مندانہ فیصلہ ہے۔ میں اپنی تمام لیڈرشپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمت اور جرت کا مظاہرہ کیا ہے اور دکھایا ہے کہ یہ خیبر پختونخوا عمران خان کا ہے، تحریک انصاف کا ہے، اور ہمیشہ عمران خان کا رہے گا۔ گورنر کے پی جو کہ کراچی میں موجود تھے اور ایک تقریب میں شریک تھے، وہاں پر بلاول بھٹو زرداری جب اس تقریب سے خطاب کر رہے تھے تو وہاں انہوں نے گورنر کے پی کو ایک مخصوص انداز میں کس طرح سے کہا کہ آپ جائیے، آپ پہنچیے، اگر آپ کے پی نہیں جا سکتے تو سی ایم سندھ سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنا جہاز دے دیں۔ کیا کہا وہ بھی دیکھیے۔ گورنر صاحب، آپ کو میرے خیال میں پختونخوا پہنچنا چاہیے۔ میں چیف منسٹر سندھ صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنا جہاز گورنر صاحب کو دے دیں تاکہ گورنر صاحب جو ہے وہ پختونخوا پہنچ کے آئین اور قانون کے مطابق اپنا ذمہ داری ضرور پورا کرے گا، اور جو بھی عدالت کا حکم ہوگا اس پہ عمل درآمد ضرور کرے گا۔ اور اس تقریب کے بعد جب فیصل کریم کنڈی صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کب جا رہے ہیں تو انہوں نے کیا جواب دیا وہ بھی دیکھ لیں۔ میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم موت نہیں لیں گے۔ آج میرا جواب ہائی کورٹ میں جمع ہوا ہے۔ میں آفیشیل انگیجمنٹ پہ جہاں پہ آیا تھا، آج رضا ربانی صاحب نے جو غزہ کے بچوں پہ کتاب لکھی ہوئی تھی یہ بھی تھی، اور آج ختم ہو گئی کیونکہ ہمارے پاس اسپیشل پلین نہیں ہوتا گورنر کے پاس۔ انہوں نے ریکویسٹ کی سی ایم سندھ کو کہ دے، اور ہم جائیں گے اور جو بھی آئین ہمیں اجازت دے گی اس کو فالو کریں گے۔ تو آپ آج ہی خیبر پختونخوا پہنچیں گے سی ایم صاحب کے جہاز پر؟ انشاءاللہ میں آج رات کو کسی بھی ٹائم پہنچوں گا، اور کل جو بھی آفیشیل انگیجمنٹ۔ دوسری طرف جے یو آئی فے جو ہے وہ بھی عدالت جا چکی ہے پشاور ہائی کورٹ سے، اس نے رجوع کر لیا ہے اور وہ یہ صدا کر رہی ہے کہ یہ جو انتخاب ہوا ہے یہ غیر آئینی ہے کیونکہ آلریڈی ایک وزیر اعلیٰ موجود تھا۔ شامی صاحب سر اس پر بھی آتے ہیں، اپنے نمائندے کو بھی ساتھ لیں گے، پوچھیں گے کہ جے یو آئی فے کے جو وکیل تھے وہ آج کیوں پیش نہیں ہوئے۔ ذیشان کاکا خیل ہمارے ساتھ بھی ہیں، انہوں نے جوائن بھی کر لیا ہے، لیکن گورنر اب گورنر جو ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب وہ سندھ پہنچے ہوئے تھے، کراچی میں تھے ایک کتاب کی تقریب میں۔ اب وہ اگر واپس تشریف نہیں بھی لاتے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہائی کورٹ نے جو چیف جسٹس صاحب نے حکم دیا ہے کہ فیصل کریم کنڈی صاحب یہ حلف لے لیں کل 4 بجے تک، ورنہ اسپیکر یہ بھی نہیں کہا کہ کسی دوسرے کو نامینیٹ کر دیں، اگر خود نہیں لے سکتے تو کسی دوسرے کو نامینیٹ کر دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، اسپیکر جو ہیں پختونخوا اسمبلی کے وہ حلف لے لیں 4 بجے۔ اب یہ ہے کہ گورنر صاحب ایک دن اور بھی کراچی میں گزار لیتے یا ٹرین سے واپس آ جاتے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اب ان کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہو گیا۔ ٹھیک ہے، دیکھیے مسئلہ یہ ہے، بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ ہم نے تو کل بھی عرض کیا تھا کہ ہماری جو سمجھ ہے اس کے مطابق، یعنی وزیر اعلیٰ جو ہے جب اس نے استعفیٰ دے دیا تو بس دے دیا،
گورنر کی منظوری سے وہ مشروط نہیں ہے. آئین بھی کہتا ہے. کیونکہ دیکھیں گورنر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کی اپوائنٹنگ اتھارٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس شخص کا وظیفہ جس کی اپوائنٹنگ اتھارٹی گورنر ہو وہ تو ان کی مرضی کا پابند ہے. ٹھیک. لیکن وہ ان کو چنا ہے اسمبلی نے اور گورنر کے سامنے نہ وہ جواب دہ ہے نہ گورنر ان کی اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے. اس لیے جب انہوں نے کہا میں استعفیٰ دے رہا ہوں تو یہ فارمیلٹی تھی, وہ اعلان ہوتے ہی اس کو منظور سمجھنا چاہیے. شامی صاحب آئین میں پھر یہ فارمیلٹی کیوں درج ہے؟ آئین خاموش ہے نا. تو آئین جو ہے وہ ہر تفصیل طے نہیں کرتا. اچھا. بعض آئین میں اصول بیان کر دیے گئے ہیں اور جو پارلیمانی طرز حکومت ہے اس میں تو آئین بھی تحریری طور پر موجود نہیں ہے برطانیہ میں تو. ہاں جی جو مدر آف پارلیمنٹری فارم ہے میگنا کارٹا. اور اس میں وہ جو روایات ہیں وہی آئین سمجھی جاتی ہیں. تو تحریری آئین موجود نہیں ہے. پھر بھی معاملات دوست طریقے سے چل رہے ہیں. یہاں آئین موجود ہے اور پھر بھی طرح طرح کی اڑچن پیدا ہوتی. اس کی تشریح کے لیے عدالت ہے نا پھر سر. مسئلہ اب یہ پیدا ہوا کہ انہوں نے کہا جی یعنی وزیر اعلیٰ جو ہیں ان کی سبک دوشی کا نوٹیفیکیشن جاری ہونا چاہیے تھا. اچھا. دوسرا نقطہ نظر یہ ہے نا. ٹھیک ہے. اب وہ نوٹیفیکیشن کیونکہ جاری نہیں ہوا اس لیے وہ وزیر اعلیٰ تھے اور ان کی موجودگی میں دوسرا وزیر اعلیٰ منتخب نہیں ہو سکتا. اور یہ نوٹیفیکیشن کون جاری کرتا؟ گورنر. اچھا. یا سیکریٹری گورنر کی منظوری سے. ٹھیک ہے. اب یہ ایسا ہی ہوا کہ عدت کے دوران نکاح ہو جائے. نکاح پر نکاح. یعنی ایسا نکاح پر نکاح ہوا نا. یعنی تو طلاق دے دی گئی لیکن اس کی عدت پوری نہیں ہوئی تو پھر شادی کر لی گئی. صحیح. تو ان کا یہ نکاح پہ نکاح ہو گیا تو وہ بھی کام نے کہ ہو جاتا ہے. اب یہ ہوا کہ اب وہ مولانا لطف الرحمان جی ہاں جو کہ حضرت مولانا مفتی محمود کے چھوٹے صاحبزادے ہیں اور حضرت مولانا فضل الرحمان کے بھائی ہیں اور آج مولانا مفتی محمود جو ہیں رحمت اللہ علیہ ان کی برسی بھی ہے ماشاءاللہ. وہ 14 اکتوبر کو اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے. صحیح. تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور انہوں نے بھی بڑی اچھی روایات قائم کی. بھٹو صاحب کے خلاف جو تحریک تھی تحریک نظام مصطفیٰ جسے کہتے ہیں اس کو لیڈ کیا. ٹھیک. اور اس سے پہلے وہ بھی وزیر اعلیٰ رہے خیبر پختونخوا کے. بالکل. اور نیب کے ساتھ ان کی مخلوط حکومت تھی. تو جب بھٹو صاحب نے نیشنل عوامی پارٹی بھٹو صاحب نے جب بلوچستان کی جو حکومت تھی اس کو ڈسمس کیا اور جو عطا اللہ بینگل جو تھے وہ وزیر اعلیٰ تھے. ٹھیک ہے. تو اس پر احتجاج کرتے ہوئے کیونکہ بلوچستان میں بھی نیب اور جمیعت علماء اسلام کی مخلوط حکومت تھی. ٹھیک ہے. تو انہوں نے جو ان کی حکومت کو ڈسمس کیا تو اس پر احتجاج کرتے ہوئے مولانا مفتی محمود نے استعفیٰ دے دیا اور ان کی کابینہ جو ہے ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ اقتدار کے لیے ہر چیز قربان نہیں کی جا سکتی. اقتدار کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے کسی اصول کی خاطر یا اپنے ایمان کی خاطر یا عقیدت کی خاطر. ٹھیک ہے. شامی صاحب مولانا مفتی محمود آ رہے ہیں. جی جی. اب انہوں نے اقتدار کو لات مار دی. اب مولانا لطف الرحمان جو ہیں وہ پہنچ گئے ہائی کورٹ میں. انہوں نے کہا جناب یہ تو وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ منظور نہیں ہوا تھا اس کے بعد انتخاب ہونا چاہیے تھا لیکن اس سے پہلے 2 وزیر اعلیٰ تو نہیں ہو سکتے نا. یہ انتخاب جو ہے خلاف آئین ہے. اب بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کا ایک ڈویژن بینچ اس درخواست کی سماعت کر رہا ہے اور یہ جو حکم ہے آج یہ چیف جسٹس نے خود جاری کیا ہے. یعنی ایک سنگل بینچ کا حکم ہے. جی ہاں 9 صفحات پر. اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ ریٹ نہیں ہے یہ ایک ایڈمنسٹریٹو سائٹ کا حکم ہے. ٹھیک ہے. تو گویا اگر 2 ارکان جو ہیں ہائی کورٹ کے 2 جج جو ہیں اگر مقدمہ سن رہے ہوں گے تو ان پر چیف جسٹس کا فیصلہ بائنڈنگ نہیں ہے. اچھا. اگر سنگل بینچ سن رہا ہوتا تو پھر چیف جسٹس کا فیصلہ جو تھا اس کو کوئی
یعنی اس کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا. اچھا. اب ڈویژن بینچ کل سنے گا. بالکل. اب مولانا لطف الرحمان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ آئین کے مطابق چناؤ نہیں ہوا. اب اگر ڈویژن بینچ نوٹس جاری کرتا ہے گورنر کو یا اسپیکر کو اور اس معاملے کی جانچ پڑتال میں پڑتا ہے تو پھر سٹے بھی جاری ہو سکتا ہے. اچھا. اور کہا جا سکتا ہے کہ بھائی اس جو فیصلے پر عمل درآمد جو ہے حلف جو ہے اس کو مؤخر کر دیا جائے. یہ امکان آتا ہے. میں نہیں چیف جسٹس کے فیصلے پر یعنی کہ آپ سنگل بینچ ہے نا. چیف جسٹس کا فیصلہ ایک جج کا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے جو مولانا لطف الرحمان کی جو درخواست ہے وہ ڈویژن بینچ سن رہا ہے. بالکل. تو ڈویژن بینچ پر سنگل بینچ کا فیصلہ بائنڈنگ نہیں ہے. صحیح ہے. اور وہ اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کو نظر انداز کر کے یا اس کو معطل کر کے یا اس کو اوور رول کر کے. تو اب یہ بھی ایک توقع ظاہر کی جا رہی ہے اور جو اپوزیشن ہے کے پی کے کی اس کی طرف سے کہ کل ہو سکتا ہے کہ پنجابی کا محاورہ ہے نا ناتی توتی رہ گئی منہ تے مکھی بہ گئی. اب یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو حضرت ہیں سہیل آفریدی صاحب معاملہ کھٹائی میں پڑ جائے. تو سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ اپنے نہا دھو کے آئیں تو معلوم ہو کچھ دیر اور انتظار کرنا پڑے گا. لیکن بہرحال اب بڑے بڑے پکچر ابھی باقی ہے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں ابھی ایک الجھن باقی ہے. اچھا. یعنی پاکستان کی سیاست میں ہر چیز ہو سکتی ہے تو عدالت میں بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو آج جو کیسر صاحب نے جو مسرت کا اظہار کیا ہے اور خوشی کا اظہار کیا ہے بغلیں بجائی ہیں اور ہماری خواہش ہے کہ ان کی خوشی برقرار رہے ان کی بغلیں بجتی رہیں اور اسی طریقے سے ان کی تمنا پوری ہو اور عدلیہ کے وہ گن گاتے رہیں. لیکن خدشہ ایک ہلکا سا ہو چاہے موجود ہے. اچھا. ذیشان کاکا خیل سر ہمارے نمائندے ہیں پشاور سے, ان سے بات کر لیتے ہیں. ذیشان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیسے؟ ٹھیک ہے. تو ذیشان صاحب آج کیا منظر ہے؟ مولانا لطف الرحمان صاحب جو ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں اور کیا توقع ہے ان کو؟ سر دیکھیں ان کو تو اب ویسے یہ پولیٹیکل اپنے آپ کو انگیج رکھنے کا ایک بہانہ ہے. ان کی جو امیدیں تھی وہ تو اسی دن دم توڑ گئی تھی جب انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ممبرانی اسمبلی کو توڑا جائے. پہلے انہوں نے دعویٰ کیا کہ 20 کے قریب ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے MPAs ہیں جو ہمارا ساتھ دیں گے اور ہم جو ہے نا اپنا وزیر اعلیٰ لائیں گے. پھر جو الیکشن کے دن قریب آتے گئے تو ان کو معلوم ہوتا گیا کہ اصل میں کچھ بھی نہیں ہے. پھر دعویٰ کیا گیا کہ 3 ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اور ہم تھوڑا سا اگر زور لگائے اور اس معاملے کو ڈیلے کرے تو شاید مزید لوگ آ جائے. لیکن عین وقت ان کو معلوم ہوا کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, کوئی MPA PTI کا ہم توڑ نہ سکے کسی بھی طریقے سے. تو اس کے بعد اپوزیشن خود تقسیم کا شکار ہو گئی اور کسی ایک وزیر اعلیٰ پر ان کا اتفاق ہی نہیں ہو سکا. یہی وجہ تھی کہ آج جب سماعت ہوئی تو JUIF کا وکیل ہی نہیں پہنچا وہاں پہ. سماعت ہو گئی اور کہا کہ جی وہ کیوں نہیں آیا, کیا ماجرا ہوا یہ؟ دیکھیں اس طرح ہے کہ جب لطف الرحمان نے صبح جو ہے درخواست دائر کی پشاور ہائی کورٹ میں تو اس درخواست میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ جو سابق تھے علی امین گنڈاپور انہوں نے آئین کے آرٹیکل 103(8) کے تحت جو استعفیٰ دیا تھا. 2 بار انہوں نے استعفیٰ دیا تھا. ایک بار دیا تھا وہ استعفیٰ تھا جس پر جو ہے گورنر نے کہا کہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. پھر انہوں نے 11 اکتوبر کو ہینڈ ریٹن استعفیٰ بھیج دیا جس کی وغیرہ یہ تو ہوئی بات. ہاں وکیل کا بس کوئکلی بتا دیں کہ وہ کیوں نہیں آئے. میں وکیل نے یہ مین پلی آرٹیکل 130 سب سیکشن 3 اور 4 کے تحت یہ ویکینسی خالی تھی ہی نہیں کیونکہ علی امین گنڈاپور کا منظور ہی نہیں ہوا تھا. تو کس طرح اسپیکر نے الیکشن اناؤنس کیا اور پھر اس پر الیکشن بھی ہوا ہے. یہ تو ان کا پلی تھا. انہوں نے درخواست جمع کی, یہ سماعت کے لیے بھی مقرر ہوئی. سید ارشد علی اور وقار احمد نے اس کیس کو سننا تھا. پھر ہوا یہ کہ جب ان کو یہ لگا کہ پہلے جب عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا تو اس دوران جو ہے چیف جسٹس نے اس طرف بھی اشارہ کیا کہ آپ نے جب الیکشن اناؤنس ہوا تو کیوں اس پروسیس کو چیلنج نہیں کیا.
جب پروسیس کو چیلنج نہیں کیا تو پھر آپ نے کیوں الیکشن میں حصہ لیا جب یہ غیر قانونی اور غیر آئینی اقدام تھا؟ جب آپ نے اس میں امیدوار اتارے ہیں، امیدواروں کے کاغذات جمع کیے یا نام جمع کیے، تو پھر آپ نے الیکشن سے بائیکاٹ کیوں کیا؟ تو یہ جب سوالات وہاں پر اس وقت جو لطف رحمان کے وکیل تھے بیرسٹر یاسین صاحب، وہ بیٹھے ہوئے تھے اور میں اس کو دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے جب اس طرح کے سوالات اور اعتراضات سن لیے تو وہ اس کی باڈی لینگویج ختم ہو گئی اور اس کو لگا کہ میں نے جو پٹیشن دائر کی ہے اس میں تو کئی مسائل سامنے آئیں گے، اگر یہ آج بھی اس پر سماعت ہوتی ہے تو مجھے کچھ نہیں ملنا، ویسے بھی کچھ نہیں ملنا، زیادہ سے زیادہ گھبرا گئے وہ، بس ٹھیک ہے، غائب ہو گئے پھر گھبرا کے۔ چلیں بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ ذیشان کاکا خیل آپ کا۔ دیکھیں نا اب بڑے نقطے پہ نقطہ ہے نا، پہلے ادھر ناکامی ہوئی، نہیں نامینیشن پیپرز فائل کر دیے، وہ فائل کیوں کیے؟ پھر کہا کہ جناب قواعد کے مطابق نہیں ہو رہا، تو بہرحال لیکن بنیادی حقیقت یہ ہے کہ اسمبلی کی بھاری اکثریت نے وہ سہیل افریدی صاحب کو چن لیا۔ ٹھیک، اب آپ پرسوں کرا دیں الیکشن، دوبارہ کرا دیں، دوبارہ کرا دیں، بھاری اکثریت ان کے ساتھ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ عدالت جو ہے اس حقیقت کو نظر انداز نہ کر سکے، لیکن بہرحال اب توقع ہے کہ کل یہ کٹا کٹی نکل جائے گا۔ سر آج جو ہے وہ انہوں نے خوشی کا اظہار کر دیا کیونکہ بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ خان صاحب سے مل کر آئے اور انہوں نے کہا کہ جی وہ اس پروسیس سے بڑے خوش ہوئے ہیں۔ خان صاحب ذرا میں چاہ رہا ہوں کوئکلی ذرا دیکھ لیں انہوں نے بیرسٹر گوہر صاحب نے کیا فرمایا۔ وہاں چلیں، شرم الشیخ چلیں، بس فوراً چلتے ہیں سر، صرف میں صرف دکھانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ خان صاحب جو ہیں وہ خوش تھے آج۔ بیرسٹر گوہر نے کیا کہا؟ صاحب کہہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف دہشت گردی کی ہر فارم میں مذمت کرتی ہے۔ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب میں تنقید کرتا ہوں تو میں ایز اے سیاستدان پالیسی پہ میں تنقید کرتا ہوں کہ کوئی سلوشن ہم نکال لے، ہم ہر قسم کے دہشت گردی کے خلاف ہے۔ خان صاحب نے کہا جب میں تنقید کرتا ہوں تو میں دہشت گردی کو سپورٹ نہیں، میں دہشت گردی کے خلاف سلوشن کے لیے حکومت کی پالیسی پہ میں تنقید کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے بتا دیا کہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے افغانستان سے اس کی وہ مذمت کرتے ہیں، مگر وہ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل جو ہے، یہ پیچیدہ مسئلہ ہے، اس کا حل جو ہے ذرا بڑی سوچ سمجھ کے نکالا جائے۔ یہ اپنا نقطہ نظر ان کا سامنے آ گیا، لیکن اب ہم چلے وہاں شرم الشیخ صاحب، وہاں پر کل بڑے دلچسپ مناظر دیکھنے کو ملے کہ وہ میلہ لوٹ لیا ہمارے شہباز شریف صاحب، شو اسٹیلر بن گئے، وہ شو اسٹاپر۔ وہ تو جناب پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ تقریر کر رہے تھے اور تقریر کے دوران انہوں نے کوئی اور ہیڈ آف دی اسٹیٹ یا گورنمنٹ اس نے وہاں خطاب نہیں کیا، صرف پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خطاب کرنا تھا، اور انہوں نے شہباز شریف صاحب کی طرف متوجہ ہوئے، ان کو دعوت دی کہ آئیے۔ اس سے پہلے وہ ایک پیغام دے چکے تھے شہباز شریف صاحب ایکس پہ، اور ان کی تعریف و توصیف کر چکے تھے، پھر جب ان سے ملے اس وقت بھی ان کو داد دے چکے تھے، تو اس لیے ان کہا کہ بھائی جو آپ مجھ سے گفتگو کر رہے تھے تو ذرا آ کے وہ بھی بیان ہو جائے۔ لیکن اس سے پہلے سر ان کو یاد یہ آیا کہ جی میرے فیوریٹ فیلڈ مارشل جو ہیں وہ آج نہیں ہیں موجود، لیکن یہ کہ شہباز شریف صاحب یہاں پر موجود ہیں، تو بہرحال پھر شہباز شریف صاحب نے وہ جناب قلم توڑ دیا۔ سنائے سر ذرا، میں چاہ رہا ہوں بڑے شاعر کیا یعنی پیش کریں گے ٹریبیوٹ جو ہے اچھا جو انہوں نے پیش کیا، کوئکلی سر دیکھیں پوری غزل کہہ دی کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو انہوں نے کس طرح سے جو تعریف کی، اور جب شہباز شریف صاحب نے اس موقع پہ خطاب کیا تو انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک بار پھر نوبیل پرائز کے لیے نامینیٹ کر دیا۔ وہیں پہ کیا کہا وہ دیکھیے، کہتے ہیں کہنے کو کچھ باقی نہیں رہا، کچھ باقی نہیں رہا۔ برطانوی وزیر اعظم بھی کھڑے تھے نا، ان کو بلایا بھی تھا، خیال تھا کہ وہ بھی کچھ، انہوں نے کہا نہیں بس اب بس آخر حد ہو گئی، بس اس کے بعد کیا کہیں گے، جو کچھ کہہ دیا وہ حرف آخر کہہ دیا، اور شہباز شریف صاحب نے اور میلہ لوٹ لیا اور مرکز ہو گئے، بن گئے تمام ہمارے جو سربراہان مملکت اور حکومت وہاں موجود تھے۔ اب دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں جی، یہ جو غزہ کا معاہدہ ہے یہ ان کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا، صحیح، اور کتنی خوشی منائی گئی ہے غزہ میں۔ اب دیکھا کہ جو قیدی رہا ہو کے آئے ہیں وہ اپنے بچوں سے، اپنی اہل خانہ سے، اپنی والدین سے کیسے مل رہے تھے۔ ایک سر شخص تو آیا جس کو یہ بتایا گیا تھا کہ اس کے گھر والے دنیا میں نہیں ہیں، وہ تو ہکا بکا تھا، سکتے میں تھا وہ، اور اس کے مطلب آج مناظر دیکھیے واقعی، اور کوئی اپنی ماں سے پاؤں چوم رہا ہے، اور کوئی مطلب ایک
بس ایک دیکھنے کے قابل منظر تھا. اب دیکھیں 60-70 ہزار لوگ جو ہیں تہ تیغ ہو چکے اور بہت سے اپاہج ہو چکے, بچے جو ہیں ہزاروں کی تعداد میں دنیا سے رخصت ہو چکے, پورا غزہ کھنڈر بن چکا. اس سب کے باوجود یہ جنگ جو ہے روکنا, یہ کیونکہ جو باقی آبادی جو ہے 20 لاکھ کے قریب ہے غزہ کی آبادی, تو جو لوگ بچ گئے اور جو لوگ پھر گھروں میں واپس آ رہے ہیں, آپ دیکھیں ان کو, وہ بھی تو بچ گئے نا, خدا نہ خواستہ وہ بھی, ان کی زندگیاں بھی خطرے میں تھیں. تو یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کمال ہے اور شہباز شریف صاحب کا یہ کمال ہے کہ انہوں نے اس کا اعتراف کیا ہے. اور پھر کیونکہ یہ نوبل پرائز کے لیے ان کو پچھلے سال نامینیٹ کیا گیا تھا نا, یہ پچھلے وہ یہ تھا کہ اس سے پہلے وہ کمیٹی جو تھی وہ اپنا کام مکمل کر چکی. جی ہاں ایگزیکٹلی, اس لیے انہوں نے پھر دوبارہ ان کو نامینیٹ کر دیا. تو یہ جو اب کارنامے ہیں یہ اگلے سال کنسیڈر ہوں گے, اور نہ بھی ہوں تو جو تاریخ میں ان کا نام درج ہو گیا سو ہو گیا. اب پورا عالم اسلام جو ہے اس کی یہ توقع ہوگی کہ فلسطینی ریاست بھی قائم ہو, اور جو دو قومی ملکی حل ہے وہ ہو, تو اگر فلسطینی ریاست قائم ہو جائے تو پھر مشرق وسطیٰ میں ایک پائیدار امن قائم ہو سکے گا. شاہد صاحب, یہ جو وزیر اعظم نے ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے لکھا کہ پری 1967 بارڈرز والی, اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی 1967 کی جنگ کے بعد جو علاقے قبضہ کیے اسرائیل نے وہ واگزار کرائے جائیں, اور انہی حدود میں اس فلسطینی ریاست قائم ہو جن حدود میں اقوام متحدہ نے قائم کی تھی. تو یہ ہو سکے گا ممکن؟ کوشش کرنی چاہیے اچھا, اور جاری رکھنی چاہیے انشاءاللہ. اگر مستقل حل جو ہے وہ منظور ہے, اور اگر اسرائیل جو ہے اس کو پرامن بقائے باہمی جو ہے اس کے ساتھ یعنی اب زندگی گزارنی ہے یا عالم اسلام کے ساتھ یعنی زندہ رہنا ہے, تو پھر تو وہ حل جو ہے اسے تسلیم کرنا پڑے گا. اور فلسطینی ریاست کے حق میں تو نعرے وہاں بھی لگ گئے جناب اسرائیلی پارلیمنٹ میں. تو وہاں بھی دیکھیں نا, وہ عرب بھی موجود ہے نا وہاں فلسطین ان کی پارلیمنٹ میں, کیونکہ عربوں کی اچھی خاصی آبادی جو ہے ان کی حدود میں ہے. تو بہرحال اب یہ حل مسئلے کا یہی ہے, اور اگر اس حل کو تجویز نہیں کیا جائے گا یا مانا نہیں جائے گا تو پھر آپ مسئلہ الجھا رہے گا, اور کسی وقت پھر بھی کچھ ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہوتا, اور جنگ کا خطر اٹکا رہے گا, اور بلکہ تلوار لٹکی رہے گی. اب تو دیکھیے جو ضامن ممالک ہیں عالم اسلام کے ممالک بڑے بڑے وہ ضامن ہیں, اب ترکیہ ہے, اب قطر ہے, مصر ہے, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ خود ہیں. تو انشاءاللہ پوری اگر دانائی سے اور حکمت سے اور تدبر سے کام لیا جائے اور تو انشاءاللہ منزل حاصل کی جا سکتی. ٹھیک ہے. نیتن یاہو کے بارے میں سر یہ کہا گیا کہ جی جو ان کے نہ آنے کی وجہ یہ بھی بیان کی جا رہی ہے کہ اردوغان صاحب وہ لینڈ ہی نہیں کر رہے تھے جہاز, وہ کہہ رہے تھے کہ جی اگر یہ آ رہے ہیں تو پھر ہم شریک نہیں ہوں گے. مطلب نیتن یاہو کے آنے کی خبر تھی تو انہوں نے کہا کہ جب ہمارے طیب اردوغان کا جہاز جو تھا وہ لینڈ کر رہا تھا تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی نیتن یاہو آ رہے ہیں, تو کہ آ رہے ہیں. تو انہوں نے پھر وہ فوراً کہا جہاز کو واپس لے جاؤ, اور دوبارہ پر فضا میں پہنچ گیا جہاز. تو اور وہ چکر کاٹنے لگا, ان کو بتایا گیا کہ ان کو روک دیا گیا ہے یا وہ نہیں آ رہے. دعوت مصر کے صدر نے دی تھی. ہاں جی, مصر کے صدر نے دعوت دی تھی. تو حماس کا بھی کوئی نمائندہ شریک نہیں ہوا, اور نیتن یاہو بھی شریک نہیں ہوا, اور طیب اردوغان نے بالکل کہا کہ ہم ان کو اس طریقے سے اجازت نہیں دے سکتے, ان کے ہاتھ جو ہیں خون سے رنگے ہوئے ہیں. یہ تو جب معاملات بہتر ہوں گے, آگے کی طرف بڑھیں گے اور سیٹلمنٹ ہوگی تو تبھی جو ہے پھر ان کو میز پہ بٹھایا جا سکے گا. اس کے بغیر تو ممکن نہیں. اچھا سر, ڈونلڈ ٹرمپ کو نہ ملے بے شک ابھی اس سال نوبیل پرائز, لیکن ان کو آرڈر آف دا نائل یعنی کہ تمغہ نیل جو ہے مصر کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے. جیسے ہمارے ہاں کیا ہے نشان پاکستان ہے, اس طرح آرڈر آف نائل تمغہ نیل جو ہے وہ ان کو ملا ہے, اور بڑے بڑے جو ہیڈز آف دی اسٹیٹ ہیں اور ان کو تمغہ دیا جاتا ہے مصر کی طرف سے. انور سادات کو دیا گیا. انور سادات تو خود تھے نا مصر کے صدر, تو انہوں نے جس طرح ہمارے حکمران ہوتے ہیں خود تمغے لے لیتے ہیں, انہوں نے بھی لے لیا. ہاں, یہ تو کوئی غیر ملکی حکمران تو نہیں تھے. بہرحال تو ان کا ایک ملکہ الزبتھ کو بھی دیا, اور آج مصر کے صدر ہیں السیسی جو ہیں انہوں نے فرمان جاری کیا, اور
وہ تمغہ بھی ان کو پیش کر دیا گیا اور ان کی خدمات کے اعتراف میں. تو اب پورا عالم اسلام جو ہے اس کی ذہانت کا امتحان ہو رہا ہے اور اس کی جو ڈپلومیٹک صلاحیت ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ ٹھیک یعنی صبر کا جو پھل ہے وہ میٹھا ہوگا. ٹھیک ہے سر، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. شامی صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ کے قریب جانا ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے، ان کی قربت حاصل کرنی ہو؟ یہ شہباز شریف صاحب سے پوچھ کے بتائیں گے. لگ رہا ہے ان کو تو پتہ لگ یا گیا. آپ کو ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں وہ آپ کو بتائیں گے. اور تیسرے پھر ہمارے ایک اور بھی بلال بن ثاقب ہیں، اچھا، ان سے پوچھیں گے. پاکستان کرپٹو کاؤنسل کے سی ای او بلال بن ثاقب صاحب، آج خاص طور پہ ہم نے ان کو دعوت دی ہے، اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں. ویلکم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ بلال؟ الحمدللہ. بلال صاحب دیکھیں کیسا ڈنکا بج رہا ہے آپ کا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس جانا ہو ان کے دل کے قریب تو آپ سے نسخہ پوچھنا پڑتا ہے. لیکن بھائی یہ بتائیں کہ آپ کا جو اتنا شعرہ ہے، انڈیا میں آپ کا تذکرہ ہو رہا ہے، پوری دنیا میں آپ کی دھوم مچی ہوئی ہے، آخر آپ ہیں کیا؟ اس سے پہلے کہ جواب دیں سر، وہ جو آپ نے کہا ہے دکھا دیں ذرا کہ کس طرح انڈیا میں کیا کچھ ہوا، پروپیگنڈا کس طرح سے ہوا اور کیا کچھ کہا گیا جب بلال بن ثاقب صاحب سی ای او بنے اور کرپٹو پر انہوں نے کام شروع کیا. دیکھیں، پریشان کر دیا مودی حکومت کو. تو یہ کیا ہے سر؟ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے ان کو مٹھی میں کر لیا آپ نے؟ نہیں کوئی ایسی بات نہیں. آئی تھنک کہ پاکستان اگر جانا جا رہا ہے اور اگر پاکستان میں یہ ایسی ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کرپٹو جیسی امبریس کی جا رہی ہیں، کیونکہ میجورٹی آپ کے ملک کی جو ہے وہ 23, 24, 25 سال کے نوجوان ہیں اور وہ یہ ساری ٹیکنالوجیز کو اڈاپٹ کر رہے ہیں. ہم دنیا کی تیسری بڑی مارکیٹ ہیں کرپٹو کی اڈاپشن کے لیے، کیونکہ یہ یہاں پہ آئی ٹی کا اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکنالوجی کے ہم کمپیوٹر سائنسز بہت زیادہ پروڈیوس کرتے ہیں. تو یہ بچے اور یہ بچیاں نہیں رک رہے، یہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم کیوں جو ہے کنزیومر ہی رہیں، ہم کریٹر بننا چاہتے ہیں. تو موجودہ قوانین جو ہیں اس کے تحت ابھی لیگل سٹیٹس کیا ہے کرپٹو کرنسی کا؟ جی تو پاکستان نے ایک پاکستان ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری اتھارٹی بنا دی ہے، جو ایک انڈیپینڈنٹ ریگولیٹری اتھارٹی ہے جو کرپٹو کی لائسنسنگ اس سب کو ایک گورنمنٹ کے سٹرکچر کے اندر لے کے آئے گی. آپ اگر دیکھیں تو کل ہی میں دیکھ رہا تھا فاؤنڈر آف دبئی نے ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ جی ہم نے 3 سال پہلے ایک ویژن رکھا. وہ ویژن یہ تھا کہ ہم نے نئی اکانومیز اور نئے آئیڈیاز کو پش کرنا ہے. تو تقریباً 2.5 ٹریلین دھرم کا والیوم کیا گیا ہے کرپٹو اور یہ ڈیجیٹل ایسٹس کے تھرو. تو پاکستان میں اور کافی زیادہ اڈاپشن ابھی ہے. ہمارے پاس تقریباً 40 ملین کرپٹو کے والیٹس ہیں اس ملک میں. اچھا. اور ہم چاہتے ہیں کہ اس سب کو ہم ریگولیٹ کریں کیونکہ کرپٹو کے یوزرز 35 سال سے 40 سال سے کم ہی ہیں. اس سے اوپر والے عمر کے لوگ اس کو استعمال نہیں کر رہے. تو جو لوگ استعمال کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ہم ایک اچھا انوائرمنٹ دیں، لیگل فریم ورک دیں اور اس سے حکومت کو بھی کنٹریبیوٹ ہو. کیونکہ آپ دیکھیں نا پچھلے 80 سال میں آپ کے پاس تقریباً 80 لاکھ ٹیکس پیئر ہیں، 8 ملین. تو خالی کرپٹو میں ہی اگر 40 ملین کرپٹو والیٹ یوزر ہیں تو جب یہ ریگولیٹ ہوگی تو آپ کی 80 سال کی محنت ایک طرف اور جو آپ نے کرپٹو سے ریگولیشن کے تھرو لوگ ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں گے وہ ایک طرف. بلال یہ ہے کیا؟ یعنی کرپٹو کیا ہے، بٹ کوائن کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ منی لانڈرنگ کا طریقہ ہے، اس سے پیسے باہر چلے جائیں گے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ دیکھیں یہ ایک نیگیٹو پرسیپشن ہے. جس طرح پاکستان کے بارے میں بھی اس طرح کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ ہر سڑک پہ جس طرح جو ہے دنگا فساد ہو رہا ہے، بٹ اس طرح نہیں ہے. کرپٹو آپ دیکھیں انٹرنیٹ نے ہر چیز بدل دی. جس طرح ہم شاپنگ کرتے ہیں، جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں، جس طرح ہم آرڈر کرتے ہیں، لیکن جو پیسے کا کانسیپٹ تھا وہ آج تک انٹرنیٹ نے آنے کے بعد نہیں بدلا گیا تھا. تو کرپٹو بٹ کوائن ایک پہلا ڈی سینٹرلائزڈ ایک میڈیم ہے کہ جس طرح آپ ای میل بھیجتے ہیں جب انٹرنیٹ پہ تو وہ آپ کسی تیسرے بندے کے تھرو تو نہیں بھیجتے، میں آپ کو بھیجتا ہوں ڈائریکٹ چلی جاتی ہے. اس طرح پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ اسٹور آف ویلیو، کہ یہ ایک ڈیجیٹل گولڈ ہے آپ سمجھیں کہ جس میں کسی بینک کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، میں آپ کو ڈائریکٹلی بھیج سکتا ہوں. یہ فیوچر ہے جی. اگر ٹرمپ کہتا ہے، اگر وائٹ ہاؤس کہتا ہے، ان کی آفیشیل ہے کہ جی ہم بٹ کوائن کیپٹل آف دا ورلڈ بننا چاہتے ہیں، کیونکہ ایوریج بھی جو دنیا کا بڑا بینک ہے نا وہ 100 سال پرانا ہے. یہ سارا فائنینشیل سسٹم بنا تھا آج سے
70, 80, 60 साल पहले। बट दुनिया पिछले 2, 3, 5 साल में इतनी बदल गई है कि आगे का वक्त है डिसेंट्रलाइजेशन। अब आज से 5 साल के बाद ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जब रोबोटिक्स आना शुरू हो जाएंगे तो वो कहीं नोट तो नहीं गिनेंगे, ये इंटरनेट मनी है। ये इनिशिएटिव पाकिस्तान का अपना है या यही जो बात कि जी किसी खास मकसद के लिए, या हम नक्शे कदम पे चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प साहब के अमेरिका के कि जी वो कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं? ये पाकिस्तान फर्स्ट अप्रोच है और ये पाकिस्तान के लिए और ये पाकिस्तान की यूथ के लिए। आप मुझे खुद बताएं कि कितनी ऐसी इंडस्ट्रीज या रेगुलेटरी बॉडीज आज तक पाकिस्तान में आई हैं जिसका स्कोप इतना बड़ा हो कि जहां पे 40 मिलियन क्रिप्टो के यूजर हो और इसका डायरेक्ट फायदा ही आपकी यूथ को। 6 माह हो गए इसके क़याम को, तो अभी तक क्या प्रोग्रेस? या रेगुलेटरी अथॉरिटी को 3 माह हुए, 2 महीने हुए हैं तकरीबन। तो हमने इसमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स बनाना शुरू कर दिए और देखें हम इसको बड़े रिस्क मिटिगेटेड वे में करना चाहते हैं। हम बिल्कुल नहीं ऐसी कोई चीज़ करना चाहते जिसमें हम कोई एक्सपेरिमेंट करें। तो हम हांगकॉन्ग, सिंगापुर, दुबई और यूएसए हम देख रहे हैं, वो मुल्क जो हमसे आगे हैं जब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं, तो हम उनसे कंसल्टेशंस कर रहे हैं और उनसे एडवाइस लेके पाकिस्तान फर्स्ट अप्रोच में हम ये एक्सचेंजेस को लाइसेंसेस देना शुरू करेंगे। जिन एक्सचेंजेस के पास पाकिस्तानियों जिस पे ये पाकिस्तानी ट्रेड कर रहे हैं, तो उससे मुल्क और कौम का भी फायदा होना चाहिए। और खाली देखें, असल टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन के ऊपर क्रिप्टो है और इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के और बड़े फायदे हैं। इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के फायदे हैं काउंटरफिट मेडिसिन्स कम करने में। इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के इतने ज्यादा गवर्नेंस में बहुत ज्यादा फायदे हैं कि हम कहते हैं कि 2018 में अगर होता ब्लॉकचेन यानी टेक्नोलॉजी होती तो शायद आरटीएस ना बैठता, ये भी कहा जाता है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड हो जाता सब। हाँ जी, डिसेंट्रलाइजेशन फ्यूचर जो है ना आगे, फ्यूचर ऑफ फाइनेंस। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में एक और चीज़ है क्रिप्टो की तरह, वो टोकनाइजेशन है कि जी आपका प्लॉट खाली 2 करोड़ रुपए का। देखें, इस मुल्क ने अगर प्रोग्रेस करना है तो मेजॉरिटी जो मेन लोग हैं उनको अपनी इकोनॉमिक क्लासेस ब्रेक करनी पड़ेंगी। इसी तरह अब हमारे मुल्क में उस तरह इन्वेस्टिंग का कल्चर ही नहीं है। आप किस तरह ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स और ऐसी टेक्नोलॉजीज जो पूरी दुनिया में हो रही हैं कि 10, 15, 20 हज़ार से कोई इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करे, तो ये ब्लॉकचेन पे टोकनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है कि आप प्रॉपर्टी को ब्रेक डाउन कर दें कि हर किसी के पास तो करोड़ों नहीं है लेने के लिए, तो कोई 10,000 रुपए से भी उसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता है। आपको कैसे सूझी, आप कैसे आए इस फील्ड में? जी, मैं तो तकरीबन 2017 से बिटकॉइन और क्रिप्टो के अंदर हूँ। तब जब लोग इसको मनी लॉन्ड्रिंग समझते थे और इसको समझते थे कि ये सारा इस चीज़ के लिए, बट मैं चले आई है सोच समझ के। देखिए, मैं टेक्नोलॉजी में हूँ और टेक्नोलॉजी में जो लोग होते हैं उनको नई चीज़ें सीखने का और एक्सपेरिमेंट करने का आदत होती है। और ये तब से जब ये 6,000, 5,000 का था, तो मैं तब से लोगों को कहता था कि इसको ख़रीद लें, ये एक डिफ्लेशनरी एसेट है। तो मुझे तकरीबन 2017 से इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, मैं काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में रहा हूँ और इसकी टेक्नोलॉजी को समझता हूँ। तो ये जो यानी अमेरिकन जो वाइट हाउस तक कैसे आपकी रसाई हुई, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी आपको देख के मतलब बड़े खुश होते हैं? जी, मैं क्रिप्टो में काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को एडवाइस करता हूँ और उसमें एक प्रोजेक्ट ऐसा भी है जो यूएस का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और जिनको मैं 1.5-2 साल से एडवाइजरी जिनके साथ मैं काम कर रहा था। और मैं एक और मिसकंसेप्शन है ये कि जी बिटकॉइन मनी लॉन्ड्रिंग के लिए या बिटकॉइन क्रिप्टो से होता है, ये भी कॉन्सेप्ट है कि जो शिद्दत पसंद तंजीमें हैं वो भी अब अपनी जो फंडिंग है वो इस करेंसी के जरिए कर रही हैं। मैं यही बताना चाहता हूँ कि कुछ भी क्रिप्टो और ब्लॉकचेन पे हो वो सब ट्रांसपेरेंट होता है। आज भी 1% से कम ट्रांजैक्शन जो गलत हैं वो क्रिप्टो के थ्रू होती हैं, क्योंकि क्रिप्टो एक पब्लिक लेजर है, हर किसी को पता है कि कौन सी ट्रांजैक्शन कहाँ पे जा रही है, जिसकी वजह से सब कुछ ट्रेसेबल है। आज भी मनी लॉन्ड्रिंग और ये गलत जितने काम है ये कैश में सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइसेंस याफ्ता क्रिप्टो ट्रेडर्स होंगे मुस्तकबिल में वो पाबंद होंगे कि वो हुकूमत पाकिस्तान या कानून नाफिज करने वाले इदारों को उन लोगों का डाटा प्रोवाइड करें या एफबीआर को भी प्रोवाइड करें। इसमें AML और KYC, इसमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ये जिस तरह बैंकिंग सेक्टर है आप समझिए उसी तरह का एक नया सेक्टर शुरू हो गया जिसको डिजिटल एसेट्स कहते हैं। तो वही सारी रेगुलेशंस इसमें है, वही मॉनिटरिंग की चीज़ें हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं हो सकती कि जो आप पकड़ नहीं सकते इसमें। और अगर आप समझें कि हम सब अमेरिका की तरफ देखते हैं, कोई भी नई टेक्नोलॉजी हो या कोई भी नई दवाई हो या आईफोन हो,
جب امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایک پورا ریزرو بنا دیا اس کے لیے, اور ہم سمجھتے ہیں فورٹ ناکس کا لفظ یوز کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ فورٹ ناکس بنائیں گے ہم, اس کا فورٹ ناکس بنائیں گے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم فیوچر آف فائنانس کو کرپٹو اور ان ساری ریلز پہ لے کے آئیں گے. کہ کیوں ہے 5 دن کے بعد مارکیٹس بند ہو جاتی ہیں, یہ 24 گھنٹے چلنی چاہیے, اور یہی کانسیپٹ آف منی ہے, یہ 21ویں صدی کا آپ سمجھے بینکنگ سٹرکچر ہے. اور اس کے لیے جو یہ کہا جاتا ہے کہ جی ڈیٹا مائننگ سینٹرز جو بنیں گے اس کے بجلی استعمال ہوگی, تو پاکستان نے کہا کہ جی 2000 میگا واٹ اضافی بجلی کرتے ہیں, اس پہ IMF کا ذرا اعتراض آیا, اس میں بات چیت کہاں تک پہنچی؟ دیکھیں اس اور ابھی تک کوئی ہوا ہے ڈیٹا مائننگ سینٹر یا AI سینٹر ہم نے بنایا ہے؟ میں بتا دوں کہ جی بھوٹان کا 38% GDP بٹ کوائن مائننگ سے آتا ہے. ایتھوپیا نے اگر پچھلے سال $2 بلین اپنی ٹریجری میں ڈال دیا ہے, پورے امریکہ میں بٹ کوائن مائننگ ہو رہی ہے, تو ہم کیوں اینڈ میں رہیں اور ہم کیوں کوئی چیز نہ کریں؟ ہمارے پاس ایکسیس الیکٹریسٹی ہے, اس پہ ہم ایک پیمنٹ کرتے ہیں. اگر ہم اس چیز کو جو ضائع اس کو ہم بٹ کوائن مائننگ میں لگا دیں, اور یہ وہ ایسٹ ہے جس کی پرائس پچھلے 10 سال میں بٹ کوائن سے زیادہ اپریشیٹ کوئی ایسٹ دنیا کا نہیں ہوا. آپ گلوبل مارکیٹ اٹھا کے دیکھ لیں, کچھ بھی دیکھ لیں, اور اس کی ٹریجیکٹری یہی ہے کہ USA میں وال سٹریٹ, نیسڈیک, یہ ساری کمپنیز اب بٹ کوائن اپنی بیلنس شیٹ پہ لے کے آ رہی ہیں. انہوں وہ 410 جو ان کے پینشن فنڈز ہیں اس سے خرید رہے ہیں. تو ہم نے ہمیشہ ہر چیز میں پیچھے ہی رہنا ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں فیوچر جو ہے, یعنی کس حد تک پاکستان کی اکانومی جو ہے اس میں یہ امپرومنٹ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے شامی صاحب, میرے لیے تو یہ ہے کہ پاکستان کا فیوچر اس وقت, ہم 2025 ایک ایسا سال ہے جہاں پہ ساری آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے نا ہر کسی کو نیوٹرلائز کر دیا. یہ ہم جیسی قوموں کے لیے بہت اچھا ہے جن کے پاس, اور میرے حساب سے جو فیوچر ہے نا, یہ GDP اور یہ ہر چیز میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ایمرجنگ ٹیکنالوجیز آئیں گی. اور ہمارے پاس یوتھ ہے, دیکھیں یا ملک قطر کی طرح ہے جن کے پاس تیل ہے, یا سنگاپور کی طرح ہے جن کے پاس ہیومن ریسورس ہے. ہمارے پاس ہیومن ریسورس ہے, ہمارے پاس یوتھ ہے. اگر ہم ان کو ٹھیک ڈائریکشن اور پالیسی دے دیں گے تو یہاں سے $multi billion کرپٹو کے سٹارٹ اپس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سٹارٹ اپس کیوں نہیں نکل سکتے؟ پاکستان بھی کوئی, کیونکہ ظاہر ہے کرپٹو کرنسی تو کوئی بھی, آپ بھی لانچ کر سکتے ہیں, میں بھی کر سکتا ہوں, شامی صاحب بھی کر سکتے ہیں, تو مگر پاکستان کے پاس ایسی اسکلڈ مین پاور موجود ہے. دیکھیں پاکستان کا یوتھ پرمیشن لیس ہے. اگر بغیر کسی ریگولیشن کے اس نے آپ کو دنیا کی 3rd بگیسٹ مارکیٹ بنا دیا, تو آپ اس یوتھ پہ بیٹ تو کر کے دیکھیں. اس کے لیے ٹھیک, یہ وہی یوتھ ہے جو یہاں پہ تھوڑے پیسے کما رہی ہوتی ہے, جیسے ہی امریکہ یا یورپ جاتی ہے اس کا پاسپورٹ چینج ہوتا ہے تو وہ وہاں کے لیڈرز بن جاتے ہیں. آپ ان کو یہاں پہ موقع دینا, برین ڈرین ہو جاتا ہے, یعنی بالکل وہ برین گین ہے ہمارا, ان کو واپس لے کے آئیں. اور یہ ایک بندے کا سٹارٹ اپ $1 بلین کا بن سکتا ہے. ہر چیز ری ڈیفائن ہو رہی ہے, اور یہ یوتھ ہی اس کنٹری کو ٹھیک فکس کر سکتی ہے یوزنگ ٹیکنالوجی. تو یہ جو انڈیا ہے جی, وہ کو خوفزدہ آپ سے, کیونکہ انڈیا نے دیکھیں ہر دفعہ آپ کوئی بھی بڑی ٹیک کمپنی کا CEO اٹھا کے دیکھ لیں, کون ہے انڈین. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان تو کہیں ٹیکنالوجی میں آگے نہیں ہے. یہ پہلی دفعہ ہے کہ کرپٹو کو لے کے پاکستان نے, کیونکہ اس ملک کی لیڈرشپ سیم پیج پہ کہ ہم نے اس ملک کی یوتھ کے لیے جو بھی نئی ٹیکنالوجی اس پہ کام کرنا ہے. ورنہ ٹریڈیشنلی تو پاکستان کہیں پہ بھی ٹیکنالوجی کے ساتھ تو نہیں ایسوسیٹ ہوا, بٹ کرپٹو کا. اور آف کورس کیونکہ USA کی بھی لیڈرشپ جو ہے وہ کہہ رہی ہے, اور UAE, سنگاپور, ہانگ کانگ, جو بھی ملک آگے ہیں اکنامکلی, وہ کرپٹو پہ بڑا فوکس کر رہے ہیں. تو یہ آپ کے والد جو ہیں ثاقب صاحب, ہمارے پرانے دوست ہیں جی, یہ ان کا ویژن تھا یا آپ خود ہی آپ اس میں چل پڑے اس طرف؟ یہ ان کا ڈنڈا تھا جو ہے, اور ڈنڈے والی قوم ہے. ہاں, یہ جو ہے ان کا, انہوں نے آئی تھنک کہ میرا سارا کریڈٹ والد صاحب کو جاتا ہے. ان کی تربیت انہوں نے ہمیشہ بڑا ہمیں اسٹرکٹلی کہا اور کہا ہے کہ فوکس کریں زندگی میں. بٹ آئی تھنک کہ اس میں اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم اس ٹیکنالوجی میں. کہاں پڑھے آپ؟ جی, میں لنڈن اسکول آف اکنامکس سے میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے, اور میرا بیچلرز بھی کوئین میری سے ہے, اور میرا ماسٹرز ہی انوویشن اینڈ انٹرپرینیورشپ میں ہے, اور جس میں ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ جو بندہ کہے کہ مجھے سمجھ ہے وہ زندگی میں آگے نہیں جا سکتا. آپ ہر وقت سیکھ رہے ہوتے ہیں. اور پھر یہ 2025 میں اس وقت اگر کوئی خود پیسے نہیں کما رہا تو اس کی اپنی غلطی ہے, کیونکہ جن قوموں میں نے اس دنیا میں ترقی کی ہے انہوں نے اقرا کے کانسیپٹ سے کی. آپ دیکھیں اگر یورپ آگے گیا تو وہ پرنٹنگ پریس کی وجہ سے گیا, امریکہ آگے گیا وہ انڈسٹریل ریولوشن کی وجہ سے آگے گیا.
یہ اے آئی ریولوشن ہے, یہ کرپٹو کی ریولوشن ہے. اس میں آپ کے پاس اگر لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ ہے, یہی آپ کو چاہیے اب بلینئر اور ملینئر بننے کے لیے. اویئرنیس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ عام طور پہ دیکھیں کہ لوگ انویسٹ کرتے ہیں, چلو جی ہم نے پلاٹ خرید دیا, اس کے لیے بھی 20 لاکھ چاہیے, اسٹاک میں ڈال دو. ہاں اسٹاک میں ڈال دو یا دیگر طریقے. اب اس میں راغب کرنے کے لیے اور اویئرنیس کے لیے نوجوانوں کو جو نہیں ہے, مجھے جیسے آئیڈیا نہیں ہے کرپٹو کا, تو میرے لیے کیا بینیفٹ ہے, کیسے میں کرپٹو کا جو ہے وہ یعنی کہ یوزر بنوں؟ دیکھیے ہمیں ایک انویسٹنگ کا کلچر آف کورس شروع کرنا چاہیے. ہم پی واڑا کے انڈر یونیورسٹیز میں ایجوکیشن ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے جی, اور ایک نیشنل بلاک چین کریکولم بھی لے کے آئیں گے. بٹ آئی تھنک کہ یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہے. یہ ایک نیشن, ایک اسٹیٹ کے لیول پہ ہمیں انویسٹنگ کے پروڈکٹس اور انویسٹنگ کا کلچر لے کے آنا چاہیے کہ فائنینشیل فریڈم اور کانسیپٹ آف منی. میں السالوادور گیا, وہ 8 سال کے بچے کو بتاتے ہیں کہ جی یہ پیسہ کیا چیز ہے. یہ بڑا ضروری ہے میرے حساب سے ہمارے کلچر میں بھی بتانا, کیونکہ یہ ریالٹی, اور جب تک پاکستان کی اکانومی اور اکنامک مسل نہیں بنے گا. آج کل کی ڈپلومیسی از آل اباؤٹ آئی تھنک کہ اکنامک انٹرسٹس. اور جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, یعنی اس کو اپلیکیشن آپ کس حد تک دیکھتے ہیں پاکستان میں؟ دیکھیں میرے حساب سے پاکستان کا ہر مسئلہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے حل ہو سکتا ہے, کیونکہ نہ اس نے کسی کی سفارش لینی ہے اور اس نے وہ چیز پروڈیوس کرنی ہے جو لیٹسٹ ہے. تو وہ بڑی مشکل ہو جائے گی. دیکھیے ایگریکلچر سے ہمارے جو بیٹھے ہیں بڑے بڑے بن کے جگہ جگہ پتھر بن کے بیٹھے ہیں, کرتا دھرتا ان کے ہاتھ سے تو نکل جائیں گی چیزیں. دیکھیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسان سے کافی بہتر ہے اور ڈیٹا کی بیسڈ پہ ہے. تو آپ کی جتنی گورننس ہے, اور آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس, آپ کو جو نظر نہیں آ رہا اس کو دیکھنے پہ آپ کو اکوپ کر سکتی ہے. ہم سب چیٹ جی پی ٹی کے یوزر ہیں. دیکھیں چیٹ جی پی ٹی نے 1 سال میں وہ اڈاپشن لے لی ہے جو انٹرنیٹ کو 10 سال لگے آتے ہوئے. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس آگے اگلے 5-10 سال اگلی ہر چیز ہونی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ اور ڈیٹا پہ. حکومتوں کے لیے, حکمرانوں کے لیے خطرہ ہے یا ان کے لیے یہ ہیلپ فل ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس؟ آرٹیفیشل دونوں چیزیں ہیں. اگر آپ اس کو اپنا اسٹرینتھ سمجھ کے چلیں گے تو یہ ہمارے ملک کو کی تقدیر بدل سکتی ہے. اور یہ بہت بڑا خطرہ بھی ہے, کیونکہ اگر آپ اس کو یوز نہیں کریں گے, یہ اسی طرح ہے جس طرح بجلی تھی. جب 150 سال بجلی پہلے جہاں جہاں پہ بجلی چلی گئی ان ملکوں نے ترقی کر لی. آج بھی آپ دیکھ لیں جس علاقے میں بجلی نہیں ہے وہاں پہ ترقی نہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی وہی ہے, جہاں جہاں پہ یہ چلے جائے گی وہاں پہ پروگریشن آ جائے گی. انسان کی ضرورت بھی کم ہو جائے گی. پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو جی ڈی پی کا کانسیپٹ ہے, جی ڈی پی کس چیز سے بنتی ہے؟ پروڈکشن آف لیبر سے بنتی ہے. لیبر تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے آگے چینج کر دی ہے. جہاں پہ ایفیشنسی تھی, جہاں پہ انسان اتنا ٹائم لگتا تھا, وہ تو اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو پورا ملک, پوری دنیا کا آرڈر ری ڈیفائن ہو رہا ہے اس انوینشن سے. جس طرح لائٹ بلب مومنٹ تھا, جس طرح جہاز چلنا شروع ہوئے, جس طرح کوئی بھی انوینشن ہوئی, یہ بجلی کے بعد سب سے بڑی انوینشن ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس, اور اس کے ساتھ ساتھ کرپٹو. لیکن جو ہم موویز میں بھی دیکھتے ہیں, لیٹسٹ جو مووی آئی ٹام کروز کی مشن امپاسبل فائنل ریکننگ, اس میں تو یہ دکھایا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ قبضہ کر لیتی ہے تمام نیوکلیئر ایسٹس کے اوپر, اور وہ بے قابو ہو جاتی ہے, اور وہ پھر کسی کے قابو میں نہیں رہتا. کیا خدا نہ خواستہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسان سے بھی زیادہ جو ہے وہ طاقتور ہو جائے؟ میرے حساب سے مینٹلی تو وہ آج بھی انسان سے زیادہ طاقتور ہے, اور آف کورس آگے یہ جب روبوٹس آئیں گے, کیونکہ روبوٹس نے اس کو کریٹ بھی تو انسان نے کیا ہے. بٹ میں کل ہی پڑھا تھا کہ سی ایف اے کا ایگزام 3 جو سب سے ڈیفیکلٹ ایگزام ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے پاس کر لیا ہے. اور یہ جتنا ڈیٹا ملتا جائے گا اس طرح ٹرین ہوتی جائے گی. روبوٹس کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے آج آپ کی ٹیسلا کی گاڑی, یہ جتنی الیکٹرک کارز آ رہی ہیں کس طرح انسان کے بغیر چل رہی ہیں. اس کا مطلب ہے انسان سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے. تو یہ ایک ریالٹی ہے, اور اس لیے ہر بندے کو اس کے لیے تیاری پکڑنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہر انسان اپنی زندگی کس طرح بہتر کر سکتا ہے انٹلیکچولی اور فائنینشلی ان ٹولز کو یوز کر کے. ٹھیک ہے سر, بہت بہت شکریہ بلال بن ثاقب صاحب. بڑی دلچسپ گفتگو تھی. یہ دل تو یہ چاہتا کہ اور کرے ظاہر ہے, لیکن وقت جو ہے. کچھ کہنا چاہیں گے شامی صاحب؟ اجازت بس ان کو جناب, ہم ان کو بڑے خوش ہو رہے ہیں ان کو دیکھ کے, ان پہ فخر کر رہے ہیں. تھینک یو. اور محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. چلیں ایک بریک لیتے ہیں, آپ نے تو ڈال لی. بہت بہت شکریہ. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.